دو ایسے کام ہیں، دو ایسی بدبختی والے کام ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ ایک ہے سود کا کام کرنے والا، ہاں اس کے قریب بھی نہ جائیے گا، کبھی کتنا بڑا نفع کیوں نہ نظر آ جائے، کبھی کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر کام مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے رب نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو مضبوط لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون جیت جائے، دونوں ہی تگڑے ہیں۔ ایک کمزور اور ایک مضبوط ہو تو بندہ کہتا ہے یار لگتا تو یہی ہے مضبوط جیتے گا، مگر کیا پتہ کمزور آج اپنا کوئی داؤ لگا لے۔ لیکن اللہ سے جب جس کی جنگ ہے اس میں تو 100% یقین ہے نا کہ سامنے والے نے برباد ہی ہونا ہے۔ میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے بہت سارے لوگوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اچھا دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، ایک اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا۔ تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ نے اس سے بھی اعلان جنگ فرمایا۔ تو آپ دیکھیں جب رب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے جنگ کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز سے ہلاک نہیں کیا، اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جب وہ چاہے تو اللہ اکبر، پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل جن کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں ان سے ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی جنگ نہ کیجیے گا، ایسا عمل نہ کریں جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا۔ اچھا اب کہاں فرمایا سود کے بارے میں؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اوپر آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ پھر جنگ ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا جب لوگ سود کا کام کرتے تھے اور آیت نازل ہو گئی، حکم ہوا کہ جتنا باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ اب کے لوگوں کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اس کام میں، اور اللہ کے ولی سے جنگ، اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ نے کیسے اعلان جنگ کیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ والوں سے نہیں لڑنا۔ اچھا اب سود تو بڑا کلیئر ہے نا کہ بھائی کاروبار میں ہے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے کوئی سود لے رہا ہوتا ہے، سود کما رہا ہوتا ہے، وہ تو فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی، یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ کا کون کون پیارا ہے۔ بہت سارے پیارے تو مزارات میں چلے گئے، مگر کیا اب اللہ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اولیاء کرام نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، برابر بیٹھنے والا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی ملازم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیار سے بات کرنی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پرا گندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جن کو کوئی نہ پوچھے نا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سے کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے، کوئی بلا بھی نہیں رہا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ تو آلویز سب کے ساتھ پیار سے، عزت سے، اس ڈر سے رہے کہ اگر اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوا اور میں نے اس کو ناراض کر دیا تو رب نے اعلان جنگ فرمایا۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اچانک لائف خراب ہو جاتی ہے، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ چیک کیجئے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، ہاں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ وہ ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے، ایک شخص، ایک بزرگ تھے، بڑے سادہ سے آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے تو بارش ہوئی ہوئی تھی، آج بھی بارش ہوئی ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا تھا، تو ان کا پیر پانی پر پڑا تو قریب ہی ایک بری عورت بیٹھی تھی اور اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ پانی جو ہے اس عورت کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آیا کہ میری فرینڈ کے ساتھ تم نے ایسا کیا، جا کر اس بزرگ کے منہ پہ چاٹا مار دیا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ آگے گئے تو بارش کا موسم تھا، ایک حلوائی کی دکان تھی، حلوائی نے کہا حضرت تشریف لائیں، گرم گرم دودھ پیش کیا، جلیبی کھلائی۔ تو یا اللہ تیری شان ہے، کہیں تھپڑ پڑتی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، یا اللہ میں راضی۔
थोड़ी देर हुई तो वो जो बंदा था ना जिसने थप्पड़ मारा था वो गिरा और गिर कर मर गया। तो लोग आए, कहते हैं हजरत आपने कोई बदुआ दी थी उसको जिसने आपको थोड़ी देर पहले थप्पड़ मारा था, उसका तो इंतकाल हो गया, वो गिर गया। तो बड़ा कमाल का जवाब दिया, फरमाया उसकी दोस्त को बुरा लगा तो उसने थप्पड़ मारा, कोई मेरा भी तो दोस्त है, जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर उसने अपना बदला ले लिया। ये गरीब और मिस्कीन लोग हमारा बिगाड़ बज़ाहिर कुछ नहीं सकते, मगर अल्लाह फिर जब उनकी तरफ से बदला लेता है ना तो जालिम बचता नहीं है। तो अल्लाह कितना ही बड़ा मकाम आपको क्यों ना दे दे, कितने बड़े मकान और घर और गाड़ियां क्यों ना दे दे, स्टेटस क्यों ना दे दे, कभी किसी गरीब को पैर की जूती मत समझना। हाँ, कभी किसी जिसको कहने कि पर्सनैलिटी नहीं है और आप कह रहे हैं इसको क्या, इसकी क्या, इसका दिल थोड़ी टूटता है, जो मुंह में आया कह दिया, डांट दिया, झड़क दिया, जलील कर दिया, नहीं। अल्लाह के किसी वली से, अल्लाह के किसी दोस्त से अगर कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह का उससे ऐलान जंग है, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये तो अल्लाह के वली की बात हो रही है ना, आम मुसलमान का दिल भी तो नहीं तोड़ सकते, ये भी तो हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फकद आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, वमन आज़ानी फकद आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है उसने अल्लाह को तकलीफ दी। किसी भी मुसलमान को आप तकलीफ देते हैं, नबी पाक फरमाते हैं मुझे तकलीफ दे रहा है, तो क्यों देनी है तकलीफ भाई, मोहब्बत प्यार इज्जत के साथ रहें। और हमने देखा है बंदा कितने बड़े मकाम पर पहुंच जाए, अगर नॉर्मल लोगों से भी प्यार इज्जत के साथ रहता है, अल्लाह उसकी इज्जत और बढ़ा देता है, उसका माल और बढ़ जाता है। तो बहरहाल अब आप गौर करें कि इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान किया कि अल्लाह के महबूब बंदों से अगर दुश्मनी करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारा दुश्मन है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। एक बार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला ना बना लें? आपने कहना है, और कुरान की आयत नाजिल होती है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और है मुसलमानों तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। एक बार क्या हुआ, हजरत उमर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम सफ़ा और मरवा का तवाफ करें, यानी इसकी सई करें, सफ़ा मरवा के फेरे लगाएं तो कितना अच्छा होगा। उस वक्त फेरे इस तरह नहीं लगाए जाते थे, आपने ये मशवरा दिया है। और क्या आयत नाजिल होती है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए। अल्लाह अकबर आपकी जबान से जारी होता था और कुरान की आयत नाजिल होती थी। सुभान अल्लाह, मिली ताईद खुदा, ताईद हबीब खुदा, मिल गई ताईद अस्हाब खैरुल वरा, दिया हक ने उनका साथ है फारूक आजम की, क्या बात है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी बहुत सारी बातें, मैंने कहा ना कि 20 के करीब आयतें हैं जो हजरत उमर फारूक की जबान से आप मशवरा देते थे, आप राय देते थे और कुरान नाजिल होता था। अब हमें इससे ये भी सीखना है कि उनकी तो जबान पर हक जारी था, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना कुरान से फैज़ हासिल करते हैं। अल्लाह करे कि हम भी दिलो जान से कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। और हम भी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका वजअल मौतना फी बलदि हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, हमें तेरी राह में शहादत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर मदीने में मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी हम सबको नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।